السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دارالعلوم میں داخلہ نہ ہونا بھی المیہ بن گیا ہے۔ دارالعلوم میں داخلہ نہ ہونے والے طلبہ کو جس نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، یقیناً اس سے طلبہ کے حوصلے پست ہوتے ہیں، خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے۔ مزید آگے بڑھنے اور خدمت دین کا جو جذبہ طلبہ کے اندر موجود ہوتا ہے، دھیرے دھیرے معدوم ہونے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کا زبان سے یہ کہہ دینا کہ دارالعلوم کے لیے کیوں پڑھتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے پڑھیں، رضا الہی کے لیے پڑھیں، یقیناً یہ بات قابل قبول ہے، لیکن اس وقت ایک بڑی تعداد کے ذہن و دماغ میں ہر وقت دارالعلوم بیٹھا ہوا ہے، دیگر ادارے ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ شاید اسی بنا پر وہ دیگر اداروں کے طلبہ کے سامنے یہ کہنے میں بھی دریغ نہیں کرتے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک حساس طالب علم کے ذہن پر بسا اوقات برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ دوست و احباب جب مل کر بیٹھتے ہیں تو کسی ایک کی کلاس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر جملے کستے اور کہے لگا کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا دوست جو بظاہر فیکا فیکا مسکرا رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس طرح عزت نفس پامال ہوتی ہے اور سامنے والا کبھی احساس کمتری کا شکار ہو کر تعلیم سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے ایک ساتھی کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نہ ہو سکا۔ شاہی مراد آباد گئے تو وہاں بھی نمبر نہ آیا۔ جب اس ساتھی کو خبر ہوئی تو اس نے تعلیم سے کنارہ کش ہونا چاہا۔ ہم نے سمجھایا اور پھر جامع مسجد امروہہ میں امتحان دینے کے لیے آمادہ کیا۔ بہرحال وہاں داخلہ ہو گیا۔ یہ تو میرے رفیق درس کا معاملہ تھا جس کا میں خود شاہد ہوں۔ اس کے سوا نہ جانے کتنے طلبہ ایسے ہوں گے جو اسی بنیاد پر تعلیم سے برگشتہ ہو جاتے ہوں گے۔ خصوصاً میرے علاقے میں اب تو معیار تعلیم بھی دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کے داخلے ہونے نہ ہونے پر ہے۔ جس ادارے سے طلبہ کا داخلہ کثیر تعداد میں ہوا، گویا معیاری تعلیم وہیں پر ہو رہی ہے۔ بقیہ اداروں کو وقت گزاری کرانے والا گردانا جاتا ہے۔ یہ چلتا رہا تو دور نہیں کہ غلط قدم اٹھانے والے طلبہ کی خبریں ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملیں، اور پھر کتنے ہی والدین اپنی جوان اولاد سے محروم ہو جائیں، کتنی ہی بہنوں سے ان کے عزیز بھائی جدا ہو جائیں اور پھر وہ کف افسوس ملتے رہ جائیں۔ استاد مکرم حضرت مولانا فخر الدین صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات دوران درس بڑے ہی درد کے ساتھ کہی تھی کہ بھائی تم محنت کر کے داخلہ کرا لینا، ورنہ لوگ منہ پر ہی یہ کہنے میں کچھ تامل نہ کریں گے کہ اساتذہ نے محنت نہ کی ہوگی۔ یہ صورتحال پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہمارا نظریہ صرف دارالعلوم میں داخل ہونا ہی کیوں بن گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ ابتدا ہی سے طلبہ کے ذہنوں میں یہ پیوست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں دارالعلوم میں داخلہ کرانا ہے۔ اس وقت تو کوئی برے نتیجے سامنے نہیں ہوتے، لیکن مستقبل میں اس کا ان طلبہ پر ضرور اثر پڑتا ہے جن طلبہ کا دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہو پاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حصول تعلیم کے لیے جو اول درجے کی چیز تھی، اخلاص، اس سے طلبہ تہی دست ہو گئے، محض شہرت پذیری کی غرض سے تعلیم میں لگے ہیں، مقصد اصلی کو فراموش کر کے بے مقصد چیزوں کو درمیان میں لا کر دینی تعلیم کے لیے کمر بستہ ہیں، جو کہ لا حاصل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء نوخیز اور خالی ذہن بچوں کو شہرت کا پجاری نہ بنا کر خلوص ان کے اندر پیوست کرتے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دیگر اداروں کا رخ کرنے والے طلبہ کی بھی خصوصی طور پر ذہن سازی کی جاتی، ان کو احساس کمتری جیسے مہلک بیماری سے بچنے کی تدبیریں سمجھائی جاتی، ان کو بتایا جاتا کہ ہر ایک مدرسہ اہمیت کا حامل ہے اور اپنی شان رکھتا ہے۔ تم دارالعلوم ضرور جاؤ، لیکن اگر وہاں تمہارا انتخاب نہ ہو پائے تو احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہونا، بلکہ جس ادارے میں بھی انتخاب و اخلاص کے ساتھ محض رضا الہی کی خاطر حصول تعلیم میں لگے رہنا۔ یہ ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، مگر اکثریت ایسے طلبہ کی ہے جو محض دارالعلوم کو مقصد اصلی بنا کر شب و روز محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس چیز کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے، لیکن مقصد اصلی بنا کر نہیں، بلکہ محض خدمت دین کی خاطر محنت کی جائے تاکہ آگے چل کر اچھے اسلوب کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں۔ اس نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کی جائے گی تو اسی کے ضمن میں داخلہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیر سے ہی صحیح اس چیز پر عمل ہونا چاہیے۔ اساتذہ طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ تعلیم صرف دارالعلوم میں ہی نہیں ہوتی، دین کی خدمت فضلائے دارالعلوم ہی نہیں کرتے، بلکہ اکابرین میں بے شمار ایسے ملیں گے جو دیگر اداروں سے فارغ ہوئے لیکن دین کی وہ خدمت کی کہ رہتی دنیا تک ان کو ان کے کارناموں کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔
بجنور کی عظیم شخصیات میں حضرت مولانا نسیم احمد غازی صاحب جو مظاہر علوم سے فارغ تھے، حضرت قاری صدیق باندھوی جن کو دنیا جانتی، یہ بھی اول مظاہر علوم پہنچے، پھر وہاں سے شاہی مراد آباد آ گئے اور وہیں سے تعلیم مکمل کی۔ ان کے علاوہ قابلین کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے دیگر اداروں سے فارغ ہو کر رضائے الہی کی خاطر کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس کے برعکس دارالعلوم کے کتنے فضلاء ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے خدمت دین کے لیے قبول ہی نہیں کیا۔ دارالعلوم کا قیام 1866 میں ہوا، تو کیا اس سے قبل کے اکابرین کو دہن سے اتار دیا جائے؟ یہ باتیں ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنی ہوں گی، ورنہ اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ محمد خضر ارشاد بجنوری۔ تو دوستو، یہ تحریر میں نے پچھلے سال بھی ریکارڈ کر کے اپنے چینل کے اوپر ڈالی تھی اور اس سال بھی ڈالی ہے۔ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں واقعی بہت ہی قیمتی ہیں۔ اللہ محمد خضر ارشاد کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے اس بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔